أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 46، 47 اور آیت نمبر 48 تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے بھرپور طریقے سے شرک کی نفی فرمائی ہے اور شرک کی مذمت فرمائی ہے، اور مشرکین مکہ کو توحید کی بھرپور انداز سے دعوت دی گئی ہے اور انہیں ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، اللہم فاطر السماوات والارض، کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بنایا ہے۔ میں تو اس رب کو جانتا ہوں، عالم الغیب والشہادہ، جو ہر حاضر چیز کو جانتا ہے، ہر غائب چیز کو جانتا ہے، ہر سامنے والی چیز کو جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ہر بڑی چیز اس کے علم میں ہے، ہر چھوٹی چیز اس کے علم میں ہے۔ میں تو ایسے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور یہ جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ بروز قیامت فیصلہ فرما دیں گے، اور اس وقت جب فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو یہ اس فیصلے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم راہ راست پر آتے ہیں، لیکن اس وقت راہ راست پر آنا یہ انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ یہ آیت کریمہ قل اللہم فاطر السماوات والارض اپنے معنی کے لحاظ سے اور مفہوم کے لحاظ سے اتنی زبردست آیت کریمہ ہے، اگر انسان اسی آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو اللہ جل شانہ انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اما یہ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھا کرتے تھے تو تہجد کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوا کرتے تھے تو تہجد کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون
اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ آیت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے، پڑھنے سے مراد اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ ایمان سے مراد آیت کے مطابق اس کا طرز عمل بھی ہے کہ وہ واقعتاً ایک اللہ کو مانتا ہے، واقعتاً جبرائیل کے رب پر ایمان رکھتا ہے، واقعتاً میکائیل کے رب پر ہر دم اس کا بھروسہ ہے، واقعتاً اسرافیل کے رب پر وہ بھرپور طریقے سے توکل رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس بندے نے مجھ سے عہد کیا تھا، آج ہم اپنا عہد پورا کریں گے، میرے اس بندے کو عزت اور احترام سے جنت میں پہنچا دو۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اگر اس کو یاد کرنا چاہیں تو بہت مختصر آیت ہے، اسے یاد کریں اور اسے فجر میں پڑھنے کا معمول بنائیں، جب آپ اٹھیں تو یہ دعا پڑھا کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ قیامت کے دن کی سختی کا بیان ہے، قیامت کے دن کی شدت کا بیان ہے، قیامت کے دن کے مصائب کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ظالم، ظلم کرنے والوں کو جب پکڑا جائے گا، ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا، ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، ومثلہ معہ، اور اس جتنا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیں اور یہ کہیں کہ باری تعالیٰ یہ ہم سے لے لو، فدیہ لے لیں اور ہمیں معاف کر دیں، ہمارے جرائم کو معاف کر دیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثل معہ لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ۔ قیامت کے دن انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ فرمائیں گے وہاں مال و دولت کا کیا کام، وہاں تو عمل چاہیے، عمل، اور عمل بھی انسان کے پاس احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن انسان میں عاجزی اور انکساری یہ شرط اول ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ میں ذرا سا بھی تکبر آیا تو احد پہاڑ کے برابر آپ کے عمل وہ رائے گاں چلے جائیں گے، ضائع چلے جائیں گے۔ ابلیس کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے، شیطان کے بارے میں اس نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، آسمانوں میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس بدبخت نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں اس بدبخت نے عبادت نہ کی ہو، جہاں اس بدبخت نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اتنا عبادت گزار، کس چیز نے اس کا ستیہ ناز کیا؟ ایک تکبر نے، تھوڑا سا تکبر اس میں آیا اور اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اے اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آگ خیر من، یہ مٹی سے بہتر ہے، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ تو اللہ جل شانہ نے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مردود فرما دیا۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اگر یہ مشرک، اگر یہ ظالم قیامت کے دن روئے زمین پر جو کچھ ہم نے رکھا ہے اس جتنا اور بھی اگر ان کے پاس آ جائے اور یہ ہماری بارگاہ میں دے کر اپنے جرائم سے چھوٹنا چاہیں، تو ایسا نہیں ہوگا
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، عمل بد جو اس دنیا کے اندر کیے ہیں، ان کی سزا یہ پائیں گے، ان کا مزہ یہ چکھیں گے، اپنے انجام بد کو یہ پہنچیں گے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا ما لم یکونوا یحتسبون، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا عذاب دیا جا سکتا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کو آگ بنا دیا جائے گا، آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کی تہ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اللہ فرماتی ہیں میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے وہم و گمان میں تو یہی آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم کی تہ میں پھینک دیا جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ شدید اور اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب۔ یہ کس بدبخت کے لیے ہے؟ یہ عذاب کس بدبخت کو دیا جائے گا؟ اس بدبخت کو جس نے ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھا، جس نے ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ پر اس نے بھروسہ کیا۔ غیر اللہ سے مراد بت بھی ہیں، غیر اللہ سے مراد پتھر بھی ہیں، غیر اللہ سے مراد مورتیاں بھی ہیں، غیر اللہ سے مراد صاحب قبر بھی ہے، غیر اللہ سے مراد کوئی ایسی چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہو وہ ما سوی اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا غیور ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا غیور ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے گا یا اللہ کی صفات میں شرک کیا جائے گا تو قیامت کے دن اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہم نے پتہ نہیں کس کس کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کس کس کے پاس جا کر ہم حاجت روائیاں مانگتے ہیں، کس کس کے پاس جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے سارے دروں کو چھوڑ میرے در پہ آ، تیری سوچ سے زیادہ عطا نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، قیامت کے دن ان کے جرائم ظاہر ہو جائیں گے، ان کی برائیاں سامنے آ جائیں گی اور وہ اپنی برائیوں کے اندر جکڑے جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ انکار کیا کرتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کی تکذیب کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لوگو ڈرو، قیامت آنے والی ہے۔ تو وہ مذاق میں کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت 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 کب آئے گی قیامت؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ہم آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت ابھی کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئے گی پھر ٹلے گی نہیں۔ جب کوئی پکڑا گیا، جب کوئی جکڑا گیا، پھر روئے زمین کی کوئی طاقت اسے چھڑوانے والی نہیں ہے، پھر روئے زمین کی کوئی طاقت اسے بچانے والی نہیں ہے، پھر روئے زمین کی کوئی طاقت اسے امن نہیں دے سکے گی، اسے خوش نہیں کر سکے گی جب وہ اللہ کے عذاب میں پکڑا اور جکڑا جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کی یہ تکذیب کیا کرتے تھے، جس عذاب کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، وہ عذاب انہی پر الٹ پڑے گا، انہی کو آ کر دبوچ لے گا، انہی کو آ کر وہ عذاب گھیر لے گا۔ اور پھر اس وقت یہ کافر، اس وقت یہ مشرک کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہے ہم مٹی مٹی ہو جاتے، ہمارا جسہ عذاب نہ سہتا، ہمارا جسم عذاب نہ برداشت کرتا، ہم مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج کے دن تمہیں یہ عذاب چکھنا ہوگا، آج کے دن تمہیں یہ عذاب سہنا ہوگا، آج کے دن تمہیں یہ عذاب وہ برداشت کرنا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عمل ہمارا جیسا ہی کیوں نہیں ہے لیکن عقیدہ یہ بنیاد ہے، اور عقیدہ اگر درست ہوگا عمل بھلے تھوڑے ہوں انشاءاللہ نجات کا راستہ نکل آئے گا۔ اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدے میں ہی بگاڑ ہے، تو عمل آپ جیسے مرضی بہترین سے بہترین کر لیں، قیامت کے دن نجات کی صورت نہیں بن پائے گی۔ اس لیے اپنے عقائد، اپنے نظریات
بالکل درست رکھیں، خالص اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، خالص اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، اور 100% کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی. بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے. جتنا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اور جنت تو پھر ہے ہی جنت. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.